یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے۔ ریڈیو پاکستان FM 101 اسلام آباد اسٹوڈیو سے صدف رانی آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ ہمارا یہ پروگرام ایک خصوصی اہمیت کا حامل ہے کہ آج 16 نومبر عالمی یوم برداشت کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں یہ دن منایا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں اس کی اہمیت کو ہم کیوں زیادہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے یا اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، ہمیں عدم برداشت کیوں ہوتی جا رہی ہے، اور اس دن کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آگے مستقبل میں ایسے کیا لائے عمل ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو ایک بہترین اور عملی نمونہ اس کو بنا کر پیش کر سکیں۔ اور اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج مہمان شخصیات موجود ہیں۔ تحمید جان صاحب جو کہ نہ صرف یہ کہ اسکالر ہیں بلکہ ڈائریکٹر بھی ہیں IRCRA یعنی انٹرنیشنل ریسرچ کونسل فار ریلیجس افیئرز کے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب جو دوسری مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈمرل فیصل شاہ صاحب جو کہ تجزیہ کار بھی ہیں، اس کے علاوہ معاشرتی اور سماجی موضوعات کے اوپر کافی گہری ان کی نظر رہتی ہے، اور ان سے بھی ہم جانیں گے برداشت کے حوالے سے۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ جی، سب سے پہلے میں آپ کی اجازت سے ایڈمرل فیصل شاہ صاحب، میں تحمید جان صاحب سے پہلا سوال پوچھنا چاہوں گی، برداشت اصل میں ہے کیا، اور اس میں ہمارے جو اسلامی احکامات ہیں وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، اور برداشت جو ہے یہ زندگی گزارنے کا اور معاشرے کے بہتری کا بنیادی قدر ہے۔ سب سے بنیادی قدر جو ہے وہ برداشت ہے، اور میں سمجھتا ہوں آج کے دن کی اہمیت کی وجہ سے یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس پہ بات کریں، لیکن برداشت ہمارے زندگی کے ہر دن کا، ہر منٹ کا، ہر سیکنڈ کا ایک حصہ ہے۔ اسلامی تعلیمات میں تو برداشت کا بہت زیادہ، اسلامی تعلیمات بہت واضح طور پر برداشت کے حوالے سے احکامات جاری فرماتے ہیں۔ جیسے قرآن کی ایک آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اب معیت دو کائنات کے خالق کی معیت، اس کا ہونا، انسان اگر اللہ تعالیٰ کی معیت چاہتا ہے تو اس کی دو چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز اور صبر اور برداشت، یہ وہ اقدار ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو حق پر ہے لیکن انہوں نے برداشت کر کے اپنا مقدمہ چھوڑ دیا تو قیامت کے دن میں ان کی طرف سے وکیل ہوں گا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہے؟ اور سورہ یوسف کا ایک خلاصہ جو ہے عام طور پر میں شیئر کرتا رہتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے ان کے ساتھ جو کیا اور انہوں نے جس طرح اس کو برداشت کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور پھر آ کے والد صاحب کو بتایا کہ وہ تو اس طرح حادثے کا شکار ہو گیا، اور اس کے کپڑے خون سے آلودہ ہو کے لے کے آئے، لیکن انہوں نے اس کو برداشت کیا۔ تو ایک خلاصہ کے طور پر مفسرین کہتے رہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب آپ برداشت کر کے جو لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، آپ کو آزماتے ہیں، آپ کو تڑپاتے ہیں، آپ کو مشکلات میں ڈالتے ہیں، اور آپ اس پہ صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، تو پھر جب آپ ان سے ملتے ہیں تو آپ کا مقام پھر الگ ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے بھائیوں سے پھر ملا تو ان کا مقام بالکل ایک الگ تھا۔ تو میرے خیال میں اسلام کی واضح تعلیمات ہے کہ برداشت جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور برداشت ہی معاشرے کی بنیادی ایک قدر ہے۔ اس کے بغیر جو ہے ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہمارا معاشرے میں آج جو صورتحال ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے ایک جہنم کا وہ پیش کر رہا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ برداشت کی کمی ہے۔ صبر نہیں ہے ہمارے لوگوں میں، برداشت نہیں ہے، جس کی وجہ سے انتہا پسندی ہے، جس کی وجہ سے عدم برداشت ہے، جس کی وجہ سے جھگڑے ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے نالاں ہیں، ایک دوسرے کی وجود کے ہم قائل نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں برداشت نہیں ہے۔
بالکل جی فیصل صاحب کیونکہ معاشرے کی بات ہو رہی ہے اور خاص طور پہ میں چاہوں گی کہ آج کے نوجوان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے رویوں کو ایک تو وقت شاید بچوں کے پاس نہیں ہے، ہم نے ان کے اوپر تعلیم کا اتنا بوجھ ڈال دیا، اس کے علاوہ وہ جو ایک ہماری زندگیوں میں ایلیمنٹ ہوتا تھا دادا دادی کا، نانا نانی کے، جو وہ ایک سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے ایک اصلاح کیا کرتے تھے شخصیت میں اور جو اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، وہ بھی کچھ ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ برداشت ہے کیا۔ دیکھیں، آپ کی مرضی، مزاج یا آپ کی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو اور آپ اس کو پی جائیں، اس کو جذب کر جائیں، اس کو برداشت کہتے ہیں۔ پہلا سبق جو اس زمن میں ہمیں ملتا ہے وہ حضرت آدم کی تخلیق پہ ملتا ہے، کہ جب شیطان کو کہا گیا کہ ان کو سجدہ کرو، تو یہ اس کے مزاج، اس کی دلیل، اس کی طبیعت کے خلاف تھا۔ اس نے بجائے اس کو برداشت کرنے کے اور یہ سمجھنے کے کہ مجھے کون یہ حکم دے رہا ہے، اس نے کہا کہ نہیں، میری دلیل مضبوط ہے اور میں اس سے افضل ہوں۔ برداشت نہیں کیا، تا قیامت اس پہ لعنت بھیج دی گئی۔ برداشت نہ کرنا بھی ایک شیطانی صفت ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت یوسف کا ذکر کیا، حضرت یعقوب کا صبر دیکھیں، حضرت ایوب کا صبر دیکھیں، یہ سب ان مشکلات سے گزرے اور برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کر کے ہمیں مثال دی ہے کہ زندگی میں ایسے مقامات آ جاتے ہیں جہاں پہ آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ کیا چیز آپ کے خلاف ہوگی، آپ کی طبیعت کے خلاف ہوگی، لیکن آپ نے اس کو برداشت کر کے آگے بڑھنا ہے۔ معاشرتی طور پہ جب آپ دیکھتے ہیں تو ہمارا جو ایک فیملی سسٹم ہے، یا انسانوں کا ایک فیملی سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹیکلی برداشت کا مادہ ڈالا ہے۔ کیسے؟ کہ دیکھیے، ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہم ان کو پالتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کی کتنی نادانیاں برداشت کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے بچے ہوتے ہیں، اور یہ جو برداشت ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے بچے محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، اور پھر بھی ہمارے ناز نخرے اٹھا رہے ہیں۔ اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان میں یہ مادہ آٹومیٹیکلی ان میں آ جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے ان میں، اور پھر جب ان کے بچے ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی دور سے گزرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک صفت ہمارے اندر پیدا کی ہے جس کو ہمیں ریکگنائز کرنا ہے اور اس کو یوز کرنا ہے۔ اب آج کل جو ہمارا زمانہ ہے اس میں ہم کیونکہ زیادہ تر اپنے یہ جو ڈیجیٹل چیزیں ہیں ان سے منسلک ہو گئے ہیں، فون سے ہو گئے ہیں، ٹیب سے ہو گئے ہیں، ٹی وی سے ہو گئے ہیں، کمپیوٹر سے ہو گئے ہیں، تو وہ جو فیملی ٹائم ایک پہلے ہمارے پاس ہوا کرتا تھا وہ تو اب نہیں رہا ہے۔ لیکن میں آپ کے ایک پچھلے پروگرام میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ میرا تھوڑا سا زاویہ اس کو دیکھنے کا مختلف ہے۔ اس میں زیادہ قصور ماں باپ کا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے بچوں سے ڈیٹیچ کر لیا ہے۔ بچوں نے ماں باپ سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ نہیں کیا ہے، یہ ان کے زمانے کا تقاضا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ یہ ماں باپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں کے زمانے کا کیا تقاضا ہے اور ہم نے اس سے کیسے ہم آہنگ ہونا ہے، بجائے اس کے کہ ہم بچوں کو اپنے زمانے میں لے کے جائیں۔ تو یہ ماں باپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، ان کو کیسے پرورش ان کی کرتے ہیں، ان کو کیسے سمجھاتے ہیں، اور کیسے ان کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں جس سے یہ جو برداشت کا مادہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک صفت کے طور پہ ڈالا ہے وہ منتقل ہو جائے۔ صحیح۔ اچھا، جو برداشت ہے کیا وہ یہ چیز ہے کہ کبھی کوئی چیز سے آپ کی دل آزاری ہوئی، یا جیسے آپ نے اس کی جو تعریف بیان کی ہے اس میں کوئی دل آزاری ہوئی، یا کوئی بات آپ کو کسی کی پسند نہیں آئی، یا آپ کے مزاج کے برعکس ہو گئی، تو اس میں کیا ہوتا ہے اس چیز کو پی جانا، یا اس چیز کو جو آپ کو پسند نہیں آئی اس کا وے آؤٹ کوئی ڈیفرنٹ ایسا رکھنا کہ جس کے اندر جو ہے وہ جو مد مقابل ہے جس سے آپ کو اختلاف ہے اس کی جو ہے وہ احساسات بھی مجروح نہ ہوں اور آپ اپنی بات کو کنوے بھی کر دیں؟ دیکھیں، یہ بات بھی بڑی اہم ہے اور بڑی سمجھنے کی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو آگے گزاریں اور کیسے باقی انسانوں کے ساتھ باہمی تعاون پیدا کریں۔ اگر میں آپ
کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتا تو مجھے انسان ہونے کا شرف حاصل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. مجھے انسان ہونے کا شرف اس لیے حاصل ہے کہ میں آپ کو بھی انسان سمجھوں اور اتنا ہی مقدم سمجھوں جتنا اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. تو اگر میں آپ کی کسی بات سے اختلاف کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو آپ کے اوپر تھوپنا چاہوں. مجھے آپ کو اکوموڈیٹ کرنا ہے کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے جس طرح سے میں انڈیپینڈنٹلی سوچ سکتا ہوں اسی طرح آپ بھی انڈیپینڈنٹلی سوچ سکتی ہیں, اور میں اور آپ ہر بات پہ راضی نہیں ہو سکتے. ہماری رائے مختلف ہو سکتی ہے کیونکہ ہم دونوں انڈیپینڈنٹلی سوچ رہے ہیں. تو اگر یہ بات میری سمجھ میں آ جائے تو مجھے آپ کی اگر کوئی بات ناگوار گزری ہے تو میرے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہو سکتا ہے وہ کسی ایسے دور سے گزر رہی ہوں جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ کیفیت طاری ہے, ہو سکتا ہے ان کی طبیعت ناساز ہو سکتا ہے ان کا بیک گراؤنڈ مجھ سے ڈیفرنٹ ہو. تو یہ سب عوامل جب میں کیلکولیٹ کرتا ہوں تو مجھے آپ کی بات ناگوار لگنے کے باوجود ناگوار نہیں لگنی چاہیے اور اس کو مجھے اکوموڈیٹ کرنا چاہیے, برداشت کرنا چاہیے اور آگے چلنا چاہیے. جو ریلیشن شپ ہے میرا آپ کا اس پہ اس کا ایفیکٹ نہیں ہونا چاہیے اگر میں یہ بیس لائن سمجھ لوں کہ میرا آپ کا جو انسانیت کا رشتہ ہے وہ کیا ہے. بالکل ٹھیک. تحمید صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی, دیر از اے ویری تھن لائن بٹوین یہ جو برداشت ہے اور اکثر ہم کہتے ہیں جی ہم حق بات پہ, اور اسلام ہی ہمیں کہتا ہے کہ حق کی بات کرو, اور جب ہم وہ حق کی بات کی طرف آتے ہیں تو یہ جیسے ابھی فیصل صاحب بھی کہہ رہے تھے ہمارا پورا اورا چینج ہو جاتا ہے, ہم بڑا ڈومینیٹ ہونے لگ جاتے ہیں, ہم اگلے کو کہتے ہیں مطلب چاہتے ہیں کہ وہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس کو مانیں اور اسی کو لاگو کریں. تو آپ اس حوالے سے بتائیں کہ یہ جو تھن لائن ہے برداشت کی اور حق بات کہنے کی, اس کے اندر ہم توازن کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو آپ کہہ رہے یا سر نے بتایا برداشت کے مظاہر ہے جی, اور ایک ہے یہ بنیادی قدر. بنیادی قدر یہی ہے کہ آپ جو ہے گنجائش پیدا کریں دوسروں کے لیے, جس طرح سر نے بات کی. یہ کس طرح آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ حق جو ہے صرف میرے پاس ہے اور میرے علاوہ حق نہیں ہے, یہی تو عدم برداشت ہے. ہم اگر اس کے دیکھیں ہمارے جو بنیادی وجوہات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک تو مکالمے پہ یقین نہیں رکھتے, اور حق تک پہنچنا یہ مکالمے کے ذریعے ممکن ہے. اور اگر آپ پہلے سے حق ڈیسائیڈ کر کے آ جائے اور بیٹھ جائے تو یہ تو وہی بات ہوئی جو سر دے, یہ تو شیطانی صفت ہے. شیطان کہہ رہا تھا کہ میرے پاس جو ہے جو ثبوت اور دلیل ہے وہی کاپی شاپی ہے, اس کے علاوہ کوئی ثبوت جو ہے وہ حق نہیں ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, اور میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ بچوں کو کیا بتانا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا, بچے کیا دیکھتے اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے. ماں باپ کے درمیان جو ریلیشن ہے جس طرح سر نے بات کی, اگر وہ برداشت کی بنیاد پر ہے اور وہ ایک دوسرے کو برداشت کر رہے. ہمارے معاشرے میں یہ بھی عام طور پر ہم لوگ کہتے ہیں کہ میں غلط بات کو برداشت نہیں کر سکتا, تو غلط بات کو برداشت کرنا ہی برداشت ہے, حق بات کو تو سب برداشت کرتے ہیں. بڑی اچھی بات آپ نے تو کہی. یہ والدین کے درمیان یہ رہتا ہے, بچے اس کو دیکھتا ہے, مشاہدہ کرتے ہیں, سنتے ہیں, تو آپ اس کو لاکھ بتائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. جو وہ دیکھتے ہیں, مشاہدہ کرتے ہیں. تو آج ہمارے معاشرے میں بنیادی ضرورت یہ ہے کہ گھر میں والدین کے لیے, جس طرح فیملی سسٹم کی آپ نے بات کی, کہ والدین کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے اختلاف رائے کو برداشت کرے, اور یہ حسن ہے. اور پچھلے پروگرام میں نے بھی عرض کیا تھا کہ پورے معاشرے میں جتنے مسائل ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بنیادی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ڈائیورسٹی کو قبول نہ کرنا ہے. تنوع یہ منشأ الہی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے سر کو اور آپ کو ایک جیسے پیدا نہیں کیا ہے, اور یہ اپنے منشا سے ایسے کیا ہے. اب اگر میں کہوں کہ آپ دونوں بھی میرے طرح ہو جائے تو یہی انتہا پسندی ہے اور یہی عدم برداشت ہے. تو حق بات کہنا الگ ہے اور اس کا طریقہ کار یہی ہے. اور اس جس طرح تخلیق آدم کا سر نے اشارہ کیا, میں تو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مکالمے پہ یقین کیا ہے. جو خالق ہے اپنے مخلوق کے ساتھ, فرشتوں کے ساتھ مکالمہ کر رہا ہے کہ انسان کو پیدا کر رہا ہوں, وہ وہاں سے بتا رہے وہ یہ کرے گا وہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جن چیزوں کو جانتا ہوں آپ نہیں جانتے. اس پہ کوئی غصہ نہیں کیا,
کوئی وہ نہیں کیا. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کے دلائل جو ہے وہ کمزور ہے, لیکن اس کے لیے آپ راستہ چھوڑیں تحقیق کے لیے, ریسرچ کے لیے. اور ایک آخری بات اس ضمن میں کہ مکالمہ جیتنے کے بجائے سمجھنے کی بنیاد پر ہو. ہمارے ہاں مکالمہ ہمیشہ جیتنے کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ میں جیتوں گا, چاہے وہ آپ جو دلیل بھی پیش کرے, سمجھنے کی بنیاد پہ کہ میرے علاوہ حق موجود ہو سکتا ہے. اور میں یہ بھی بتاؤں کہ ہمارا جتنا بھی قانون ہے اسلام کا, فقہ اسلامی, فقہ میں آپ جتنی بھی ائمہ ہے, چاہے امام ابو حنیفہ, امام شافعی, جتنے فقہا ہے, سب نے قرآن اور حدیث کی تشریحات میں لکھا ہے کہ ھذا ما عندی, یہ میرے سمجھ کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں, واللہ اعلم بالصواب, حق جو ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے. تو قرآن پہ ریسرچ کرتی ہوئی انہوں نے دوسروں کے لیے گنجائش چھوڑی. تو ہمیں گنجائشیں پیدا کرنا چاہیے. حق بات کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا واحد حق میرے پاس موجود ہے. یہاں سے انتہا پسندی پھوٹتی ہے, یہاں سے ایک دوسرے سے دوری پھوٹتے ہے, یہاں سے تنازعات شروع ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور آپ کو بتاتے چلیں عالمی یوم برداشت پہ یہ خصوصی پروگرام آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان سے. فیصل صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو بنیادی جب تربیت کر رہے ہوتے ہیں نا, جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی شخصیت کے اندر کیا کیا اوصاف ہونے چاہیے, ہم اکثر بچے کو سکھاتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا, ہم کہتے ہیں کہ آپ نے بڑوں کا احترام کرنا ہے, خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے, اور اس طرح کے بہت سارے اوصاف. اور اس میں یقیناً یہ بھی سکھایا جاتا ہے, بڑے بہن بھائیوں کے سے ہی شروع ہوتا ہے کہ آپ نے ان کی بات کو برداشت کرنا ہے اور آگے چلنا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ خاص طور پر جو ہماری آج کی جنریشن ہے, جین زی کے بارے میں بات کر لیں یا اب آگے جو الفا آ رہی ہے, اور گیجٹس کے اندر وہ بہت زیادہ انٹیکٹ ہے. باتیں وہاں پہ بھی بڑی اچھی ہیں, وہاں پہ سٹوریز ہیں, سٹوری ٹیلنگز بہت زیادہ ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کیا ہمارے معاشرے کے اندر تبدیلی واقع ہو رہی ہے کہ ہمیں اس طرح کے اوصاف کے اوپر کے برداشت ہونی چاہیے معاشرے کو آگے بڑھنے میں, یا اور جس طرح کے اچھے اوصاف انسان کے اندر ہونے چاہیے, تو اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ گھر سے شروع ہوتی ہے. اچھا, جیسے حضرت نے بھی بات کی کہ اگر ماں باپ آپس میں عدم برداشت ہے تو بچے دیکھ رہے ہیں, تو ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں ماں باپ, وہ بچے محسوس کرتے ہیں, پھر بچے آپس میں, بچے اور ماں باپ آپس میں, اس طرح سے یہ ایک سلسلہ چلتا ہے. اور یہ گھر سے شروع ہوتا ہے معاملہ. پھر بچے جاتے ہیں اسکول, جہاں پہ اپنا پرائم ٹائم گزارتے ہیں, صبح 8 بجے سے 2 بجے تک, 3 بجے تک, پوری انرجی کے ساتھ. تو کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ وہاں ٹیچر کے ساتھ ہوتے ہیں, استاد کے ساتھ ہوتے ہیں, اور اس استاد کا رتبہ روحانی والدین کے برابر ہوتا ہے, اور اس کا امپریشن بے تحاشا, مطلب اکثر اوقات ماں باپ سے بھی زیادہ ہوتا ہے. وہاں بڑی رسپانسبلٹی ہے, اور وہ جماعت میں اسی لیے بٹھایا جاتا ہے بچوں کو کہ ان میں آپس میں ہم آہنگی پیدا ہو اور برداشت کا مادہ پیدا ہو. اور پھر استاد ان کو مختلف علوم پڑھاتے ہیں, مختلف کھیل کھلاتے ہیں, اور اس میں یہی چیزیں اس میں انکلکیٹ کرنے کی بچوں میں کوشش کرتے ہیں. پھر بچے شام کو گھر آ جاتے ہیں, اور گھر کا پھر ایک ماحول ہوتا ہے, محلے کا ماحول ہوتا ہے. اب جو یہ ہم گیجٹس میں چلے گئے ہیں, ان چیزوں میں چلے گئے ہیں, اگر ہم اپنے بچوں کو جو ٹائم ان کے ساتھ ہمیں ملتا ہے وہ اچھا گزاریں, ماں باپ بھی اور استاد بھی, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بچے گیجٹس پہ اس کے بعد بیٹھے رہیں, نیٹ پہ بیٹھے رہیں. لیکن وہ جو ایک بیسک تربیت ان کو مل گئی ہے ماں باپ اور استاد کی طرف سے, وہ کسی اور چیز کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دے گی, کسی قسم کے ایول کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دے گی, بشرطے کہ وہ اسٹرانگ انفلوئنس ماں باپ اور ٹیچر اس کو دے رہے ہوں. اب محنت کرنے کی ضرورت ہے سب سے زیادہ تو ٹیچرز پہ, کیونکہ ان کے پاس بچہ اپنا پرائم ٹائم گزارتا ہے. تو ہمیں اپنے ٹیچرز پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جتنا ہم اسٹوڈنٹس پہ اور ان کی ایجوکیشن پہ کرتے ہیں, میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہمیں اپنی ٹیچرز کی ایجوکیشن اور گرومنگ پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہے, جس کو وہ پتہ نہیں سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں, لیکن ان کا سارا کیا دھرا کل ہمارے سامنے آنا ہے, اس معاشرے کے سامنے. جو پروڈکٹ ان کے پاس ہے وہ کل کا پاکستان ہے. تو اس پہ آج کام کریں گے تو کل پاکستان بہتر ہوگا.
آپ سمجھتے ہیں کہ کورس کا حصہ ہونا چاہیے اس طرح کے موضوعات کو؟ حتماً ہونا چاہیے، 100% ہونا چاہیے کورس میں یہ چیزیں. میں جس وقت سروس میں تھا اس وقت میرے انڈر 2 اسکول چلا کرتے تھے نیوی کے، اور میں نے ان دونوں میں ایک ماڈیول انٹروڈیوس کرایا تھا کریکٹر بلڈنگ ماڈیول کا، جس کے اندر یہ ساری چیزیں تھیں کہ سچ بولنا ہے، صفائی کیسے کرنی ہے، وقت کی پابندی کیسے کرنی ہے، ایک دوسرے کی عزت کیسے کرنی ہے، برداشت کا مادہ، یہ سب چیزیں اس میں ڈالی گئی تھیں، جس میں ٹیچرز کو پہلے ہم نے ٹرین کیا، پھر ٹیچرز سے ہم نے بچوں کو لیکچر دلواتے تھے، اور پھر چھوٹی سی ایک ڈیمونسٹریشن ایکسرسائز کرواتے تھے بچوں سے کہ یہ آرگومنٹ ہے، اس آرگومنٹ میں دیکھو کیسے ایک دوسرے کو برداشت کرو گے. تو اس سے بچوں میں یہ چیزیں لرننگ پروسیس، اور وہ ہر جماعت مطلب اول سے لے کے 10 تک ہم نے یہ ماڈیول انٹروڈیوس کرا دیا تھا. بہترین. تمیم صاحب، یہ تو ابھی ہم پاکستانی معاشرے کے حوالے سے ہم نے بات کی تھوڑا سا، کیونکہ ظاہر ہے عالمی سطح پہ منایا جا رہا ہے، وہاں پہ آپ اس ڈیفینیشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ یا ایک قوم کا دوسرے قوم کے ساتھ اختلاف رائے بھی ظاہر ہے، اس کا احترام اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے، جیسے بھی آپ نے ڈائیلاگ کی بات کی، تو یہ بڑا اہم ہوتا ہے اور سفارتکاری کے لیے یہ بڑا اہم ٹول سمجھا جاتا ہے. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں اس کو قرآن کی ایک آیت نے بہترین اس کا تعبیر کیا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ یہ انٹروڈکشن کے لیے ہے، مختلف قوم، مختلف شکل، مختلف زبانیں، یہ مختلف قبیلے، یہ کوئی فخر ایک دوسرے کے اوپر اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ صرف انٹروڈکشن کے لیے، تعارف کے لیے ہے. تو بین الاقوامی سطح پر ایک دوسرے کا احترام کرنا، جیسے کہ ہم اس سے گزر چکے ہیں کہ جو بلیک اینڈ وائٹ کا ایک وہ تقسیم تھی، اور اس کی جو وجوہات، اور بالکل تو اسلام تو اس حوالے سے قرآن کی اور اسلام کی تعلیمات بہت واضح ہے. لیکن میں تھوڑا سا اس پہ ضرور بات کروں گا کہ ابھی جو ہمارے بین الاقوامی صورتحال ہے، اس نے مظلوم، مقہور، کمزور قوموں میں عدم برداشت مزید پیدا کر دیا ہے. اور جو معاشرتی دباؤ ہے پاکستانی معاشرے کے اوپر، یا جو عالمی دباؤ ہے، جو معاشی دباؤ ہے، جو دوسری جنگیں مسلط کرنے ہے، جو استحصال ہے ایک دوسرے کے، اس کی وجہ سے بھی لوگوں کے اندر جو ہے عدم برداشت کا جو ایک عنصر ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے. تو بین الاقوامی سطح پر یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آج ایک گلوبل وارلڈ میں ہم رہ رہے ہیں. یہ ایک دنیا جو ہے ابھی ایک گھر کا شکل اختیار کر چکی ہے. تو اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ جو کمزور قوم ہے یا جو غیر ترقی یافتہ ممالک ہے، اس کے ساتھ بیہیویئر جو ہے وہ برابری کی بنیاد پہ، مساوات کی بنیاد پہ، عدل کی بنیاد پہ وہ ہونا چاہیے. تب جا کے یہ برداشت جو ہے یہ ہمارے شخصیت کے اندر بھی، ہمارے قومیت کے اندر بھی یہ پیدا ہوگا. یہاں بھی آپ دیکھیں معاشرتی دباؤ ہے، معاشی دباؤ ہے، جس کی وجہ سے لوگ جا کے خودکشیاں کر رہے ہیں، جو کہ لوگ جا کے ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں. تو اس کے بہت سارے وجوہات یہ بھی ہے. لیکن بنیادی جس طرح سر نے بات کی اس سے کہ یہ برداشت جو ہے یہ ایک ہمیشہ معاشرہ ایک قدر پہ نہیں چل سکتی، بلکہ اس کے علاوہ جو ہے جیسے کریٹیکل تھنکنگ ہے، جیسے ریسرچ ہے، تحقیق ہے، جیسے تنوع ہے، ڈائیورسٹی ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر بیلیف کرنے، بچوں کو ایکسرسائز کرنے، اس کو سمجھانے کی وجہ سے تب جا کے یہ چیز ہمارے جو برداشت ہے، جو اہم ایک قدر ہے، یہ ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہے. تو یہ پورا ایک کمپلیکس ٹائپ ہے اور پورا ایک پیکج ہے. اس میں سے اگر ایک دو چیزیں ہل جاتی ہے تو پھر معاشرے کی بنیادیں جو ہے وہ کھوکھلا ہو جاتی ہے. فیصل صاحب، لاسٹ پہ میں چاہوں گی کہ ایک پیغام کی صورت میں یہ جو اوپینین لیڈرز ہیں، کیونکہ یہ اختلاف رائے کا احترام کرنا اور معاشرے کے اندر برداشت کو فروغ دینے کے حوالے سے بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میری ان سے درخواست ہے کہ رحم کریں. ہم بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں اور ہم نے ابھی اس پاکستان کو بڑا آگے لے کے جانا ہے. میں جو بھی ینگ جنریشن ہے ان کا میں فین ہوں. مجھے پتہ ہے کہ اس عمر میں جتنا میں قابل تھا یہ اس سے 10 گنا زیادہ قابل ہیں، اور جتنا میں آج قابل ہوں اس سے بھی یہ آگے ہیں. تو میں ان کا فین ہوں. یہ بہت پوٹینشیل والے بچے ہیں. ہمیں ان کو غلط راہ پہ نہیں لگانا ہے، ہمیں ان کو صحیح راہ پہ لے کے جانا ہے، تبھی ہم ترقی کر سکتے ہیں.
ہم نے اپنا مقصد نکال لیا، کتنے سال اور زندگی ہے پتہ نہیں، ہم چلے جائیں گے، لیکن ہم ایک پیچھے جن لوگوں کو چھوڑ جائیں گے ان کو تباہ کر جائیں گے. تو خدا کے واسطے رحم کریں اور ان کو صحیح راہ پر، صحیح مقصد پر ڈالیں. بہت بہت شکریہ تحمید صاحب آپ کا اس پروگرام کا حصہ بننے کے لیے. فیصل صاحب آپ کے ہم بڑے مشکور ہیں، آپ دونوں شخصیات تشریف لائیں اور آج کے خاص طور پر موضوع جو برداشت اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے اپنی رائے کا بھی اظہار کیا. اور کچھ میرا خیال ہے آپ کی گفتگو سے کہتے ہیں کہ ایک بھی جو ہمارے سننے والے ہیں ان میں سے اگر کسی کو کوئی روشنی مل جاتی ہے آپ کے لفظوں سے تو میرا خیال ہے کہ وہ ہم اپنا جو کردار ہے وہ اس معاشرے کے لیے ادا کرنے کے قابل ہو سکیں گے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی آمد کا. آج کا ہمارا یہ پروگرام جس پہ ہم بات کر رہے تھے جو عالمی یوم برداشت کے روشنی میں پیش کیا گیا، بات یہی ہوتی ہے کہ اچھا انسان بننا ہے اس کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جن میں سے میں سمجھتی ہوں کہ برداشت بھی ایک قربانی ہے. جو انسان کو اگر دوسرے کو سپیس دینے کے حوالے سے اگر آپ اس کو اپنا لیتے ہیں تو اس سے بڑھ کے اور کچھ ہو نہیں سکتا. معاشرے خود ہی پھر آپ کے لیے جو ہے وہ مثالی نمونہ بنتے چلے جاتے ہیں. جی، اس پروگرام کے پروڈیوسر تھے عمران منور امان. اپنی میزبان صدف رانی کو دیجیے گا اس پروگرام سے اجازت. اللہ حافظ. یہ پیشکش FM 101 اسلام آباد کی تھی. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.